بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ بے مثال حسن والجوان حضرت سعید بن عاص قریشی اموا جو سخاوت بذل و عطا علم الکرام سیاست و عمارت شجاعت و بصالت جیسے اوصاف حمیدہ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح کے کریم اوصاف کی وجہ سے انہیں قرم العرب کا خطاب دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کسی محلے دار کو اپنی مجبوری کے پیش نظر اپنا مکان فروخت کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکان کی بولی لگانے لگے۔ عام لوگوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ مجبور کی مجبوری سے زبردست فائدہ حاصل کرتے ہیں، اونے بونے داموں میں اس کی جائیداد ہتھیا لیتے ہیں، جبکہ مومن کا ضمیر گوارا نہیں کرتا وہ مجبور انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ وہ لوگ بھی چونکہ اس طرح کے ماحول کے عادی تھے، لہذا انہوں نے مکان کی حالت دیکھ کر 1,00,000 درہم کی پیشکش کی، لیکن مالک مکان نے اس قیمت پر مکان فروخت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، خریدارو، تم نے میرے مکان کی خستگی دیکھ کر اس قدر کم قیمت لگائی ہے، بات کا خیال نہ کیا۔ گرچہ یہ مکان خستہ ہے لیکن اس کے پڑوسی میں سعید بن عاص اموا رضی اللہ عنہ قریشی کا گھر ہے۔ اس جلیل و قدر اور سردار جیسا پڑوسی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ وہ اپنے محلے داروں اور پڑوسیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، اگر ان میں کوئی سفر پر جائے تو اسے الوداع کرنے جاتے ہیں اور جب واپس آئے تو اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب کوئی 4 دن نظر نہ آئے تو اس کی خبر گیری کرنے اس کے گھر جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ایسی تیمارداری کرتے ہیں کہ اسے اپنے عزیز و اقارب کی سخت مہریوں اور ستم ظریفوں کا احساس نہیں رہتا۔ اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مکان کبھی فروخت نہ کرتا۔ خریداروں نے جب حضرت سعید بن عاص اموا رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو انہوں نے اپنی ہتھیلیوں اپنے سروں پر رکھ کر کہنے لگے، یوں کہو نا کہ اس جگہ کی قیمت اس کے بہترین پڑوسی کی وجہ سے ہے، ورنہ اپنے رقبے اور لاگت کے اعتبار سے یہ مکان اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عاص کو جب اس قصے کی خبر پہنچی تو وہ فوراً اسے پڑوسی کے گھر پہنچے اور اسے اس کے مکان کی رقم ادا کر کے اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ کاش مجھے اپنے ہمسائے کی مجبوری کا علم ہوتا، وہ چپکے سے میرے کان میں کہہ دیتا تو میں اپنے مکان کی بولی لگانے کی زحمت نہ کرنا پڑتی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے ہمسایہ، یہ مکان بھی تمہارا ہے اور رقم بھی تمہاری، نہ تم اپنے مکان فروخت کرنا اور نہ رقم ہی مجھے واپس کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوب تھا پڑوسی صحابہ کرام کا، کیا خوب تھا اس کے اخلاق و اوصاف۔ ایک مرتبہ یہ اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک غریب سائل نے سوال کیا، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو انہوں نے اپنے خازن سے کہا، اسے 1,00,000 درہم دے دو۔ 1,00,000 درہم کا لفظ سن کر غریب سائل پر مرگ طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دے کر زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو دلاسا دیا اور پوچھا، روتے کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے، اگر اس سے تمہاری ضرورت پوری نہ ہو سکتی تو میں اور دے دیتا۔ سائل نے یہ سن کر جواب دیا، جناب، میرے رونے کا سبب یہ نہیں جو آپ نے سمجھا، میں تو عام سائلوں کی طرح چند درہموں کی امید لے کر آیا تھا، تو اس دن کا تصور ذہن میں لا کر رو رہا ہوں جب آپ جیسے نادر و شان فیاض اور سخی انسان کو بھی قبر میں دفن کیا جا رہا ہوگا۔ یہ سن کر سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے شرمساری سے منہ نیچے کر لیا اور خازن کو 1,00,000 درہم دینے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فیاض اور جواد اور وسخاء کو پسند کرتا ہے۔ اپنی راہ میں لٹانے
والوں پر دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے جانشینوں کے پاس اپنی حویلی میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک رات کا کوئی حصہ گزر گیا۔ جب آپ کے ہم نشین اٹھ کر جانے لگے تو ایک اجنبی نوجوان بیٹھا آپ اسے دیکھ کر چراغ گل کر دیا اور پوچھا، نوجوان کیا حاجت درپیش ہے؟ اس نے بتایا، مجھ پر 4 لاکھ کا قرضہ ہے، میں اس کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ کا قرض ہم ادا کر دیں گے۔ آپ نے چراغ اس وجہ سے گل کر دیا کہ اگر زندگی میں میرا ایسے کہیں ٹاکرا ہو جائے تو وہ منہ نیچا کر کے نہ گزرے بلکہ سر اٹھا کے خودداری سے گزرے اور اپنے آپ کو کسی کا زیر بار نہ سمجھے۔ یقیناً اس جیسے پڑوسیوں کے متعلق یہی کہنا پڑتا ہے۔ امیر الامین سیدنا عمر بن خطاب کا حسن الجوال سے بھی عجیب تر تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند راتوں سے سحری سے قبل ایک کسی نقاب پوش کو ایک گھر سے نکلتا دیکھتے چلے جاتے۔ ایک رات انہیں شک پڑ گیا یہ امیر الامین عمر بن خطاب ہے۔ انہوں نے وسوسوں میں پڑ گئے، بڑی مشکل سے رات کا باقیہ حصہ بسر کیا۔ اگلے دن دستک دے کر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ انہیں گھر میں ایک کونے میں ایک بیٹھی ہوئی اندھی بڑھیا نظر آئی۔ یہ سیدھے اس کے پاس جا کر پوچھنے لگے، اماں جی یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر تیرے گھر آتا ہے اور یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ بیٹا میں اندھی اور بوڑھی عورت ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے رفع حاجت کے لیے باہر جانے سے قاصر ہوں، اس لیے میں اپنے گھر کے کونے میں بیت الخلا بنا رکھا ہے، اپنی حاجت سے فارغ ہو لیتی ہوں۔ یہ شخص روزانہ رات کو میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، بیت الخلا سے گندگی اٹھا کر باہر پھینک آتا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوسنے لگے، طلحہ تیری ماں تجھے ہائے، تو امیر الامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں 36 لاکھ مربع میل علاقے کا حکمران، کہاں اندھی بڑھیا اماں کے بیت الخلا کی صفائی۔ سچ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مخلص بندے کا اخلاص برا عمل سامنے آ کر رہتا ہے، اگرچہ وہ اسے تاریک کوٹری میں چھپ کر ہی ادا کیوں نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی وجاہت اور مصروفیت کا اپنے ہمسایوں کے بچوں کو ان کے بکریوں کا دودھ دعا کر دیا کرتا تھے۔ جب آپ منصف و خلافت کا فیض ہوئے تو اس کے ہمسایوں کو بچوں کے افسوس کرنے لگے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دعا کرے گا؟ اللہ اکبر، ہمارے ماضی کی تاریخ کہنے والے ابو بکر صدیق جیسا زیرک اور فہیم، حضرت عمر بن خطاب جیسا عادل و مطیع، حضرت عثمان جیسا فیاض اور نرم خور اور حضرت علی جیسا شجاعت اور زاہد، حضرت سعید بن عاص جیسا کریم النفس انسان کہیں دکھا سکتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اگر آپ اس طرح کے ڈیلی وائز اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔